السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، ہم اور آپ ایک بات پر غور کرتے ہیں کہ ہمارے ٹائم میں، ہمارے وقت میں ایسا لگتا ہے کہ برکت ختم ہو گئی ہے۔ دن وہی ہے، رات وہی ہے، 24 گھنٹے جو ہم سے پہلے کے لوگوں کے پاس ہوتے تھے، محدثین کے پاس ہوتے تھے، صحابہ کے پاس ہوتے تھے، تابعین کے پاس ہوتے تھے، سلف صالحین کے پاس ہوتے تھے، وہی 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمارے وقت کی برکت ختم ہو گئی ہے۔ آج ہم اس پر غور کریں گے کہ ہمارے وقت کی برکت آخر کیوں ختم ہو گئی ہے اور اس برکت کو دوبارہ ہم کیسے حاصل کریں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی بات جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی کی جو اصل پونجی ہے، ہمارا جو کیپٹل ہے، ہمارا جو سرمایہ ہے، وہ یہی ٹائم ہے۔ ہمیں جو عمر ملی ہے، اسی عمر کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ ہماری زندگی کی ایک ایک سانس جو گزر رہی ہے اور ہماری زندگی کا ایک ایک پل جو گزر رہا ہے، گویا کہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے اتنی، اور ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اپنی اس پونجی کو ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم برباد کر رہے ہیں فضول چیزوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی انسان اس دنیا میں زندگی گزارتے وقت اس بات کا ہمیشہ احساس رکھے، ہمیشہ یاد رکھے کہ اس کی زندگی ویسٹ نہیں ہے، اس کی زندگی بیکار نہیں ہے، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی 2417 2417 نمبر کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال، ان عمرہ فیما افنا، اس نے اپنی عمر کہاں گزاری، اس کا ٹائم کہاں گزرا، اس کی زندگی کہاں گزری۔ اور دوسرا سوال، وعن علمہ فیما فعل، اس نے جو علم حاصل کیا، جو معلومات حاصل کی قرآن اور حدیث کی اور دین کے بارے میں جو سیکھا، اس نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس پر عمل کتنا کیا۔ اور تیسرا سوال، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا، اس مال کو اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور چوتھا سوال، وعن جسمہ فیما ابلا، اس نے اپنے جسم کو کہاں پر پرانا کیا، یعنی جسم میں جب انرجی تھی، جب جوانی کا دور تھا، اس انرجی کو اس نے کہاں پہ لگایا، اپنے جسم کی طاقت کو، اپنی انرجی کو، اپنے پاور کو اس نے کہاں لگایا۔ انسان کی زندگی میں آج برکت نہیں ہے، ٹائم میں برکت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہماری اور آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کی معصیت کے کاموں میں گزر رہی ہے۔ قدم قدم پر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی 24 گھنٹے سے ہمارے وقت کی برکت کو چھین لیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ حضرت وقیع ابن جراح سے ایک مرتبہ شکایت کی کہ میری یادداشت اچھی کام نہیں کرتی، میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں تو اچھی طریقے سے یاد نہیں کر پاتا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ شکوت الی وقیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، میں نے اپنے استاذ امام وقیع سے شکایت کی کہ میری یادداشت اچھی نہیں ہے، تو انہوں نے رہنمائی کی کہ معاصی کو چھوڑ دو، کوشش کرو کہ تم سے کوئی گناہ نہ ہو۔ کیوں؟ وقال اعلم بان العلم نور ونور اللہ لا یعطاہ عاصی۔ امام وقیع ابن جراح نے کہا کہ دیکھو بیٹا، اپنے شاگرد امام شافعی سے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم دین ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نور کسی عاصی کو، کسی نافرمان کو نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، عزیز سامعین اور سامعات، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں قدم قدم پر جو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہمارے وقت کی برکت جو ہے وہ چھن رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے، خاص طور سے جب سے لاک ڈاؤن شروع ہے، دن رات وہ جو ہے موبائل پر گیمز میں لگے ہوئے ہیں۔ 3 گھنٹے جو ہے مووی کے اندر، جس کا کوئی حاصل نہیں ہے، یا تو اس میں جو ہے آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، فحش چیزیں دیکھی جا رہی ہیں،
اور وقت برباد کر رہے ہیں. 3 گھنٹے لگاتار بیٹھ کر کے موویز دیکھی جا رہی ہیں, PUBG گیمز کھیلے جا رہے ہیں, رات اور دن کا کوئی پتہ نہیں. ہم اپنے اوقات کو کہاں برباد کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی پہلی آیت میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لوگ اس وقت کی قیمت کا احساس نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن میں فجر کی قسم کھائی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ضحیٰ کی قسم کھائی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی؟ کیوں دن کی قسم کھائی؟ کیوں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی؟ والعصر, قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں. گویا اس وقت کا جس نے صحیح استعمال نہیں کیا وہ سب سے بڑے خسارے میں. جس نے اس وقت کو اللہ کو راضی کرنے میں, ایمان میں, عمل صالح میں نہیں گزارا, اس سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی 6412 نمبر کی حدیث ہے, امام بخاری کتاب الرقاق میں لائے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. لوگ ان کی ویلیو نہیں سمجھتے, لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. کون سی ہیں وہ 2 نعمتیں؟ الصحت والفراغ, ایک انسان کی ہیلتھ ہے, انسان کی صحت ہے, انسان کی تندرستی ہے. اچھا خاصا آدمی جناب بیمار ہو جاتا ہے, آپریشن کرانا ہے, چلو لاکھوں کے خرچ ہیں, ہارٹ میں کوئی پرابلم ہو گئی, کینسر ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور دوسری نعمت ہے الفراغ, انسان کو جو ٹائم ملا ہے, جو وقت ملا ہے, یہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور انسان سوچتا نہیں کتنی بڑی نعمت ہے جو اس سے چھن رہی ہے, جو ضائع ہو رہی, جو برباد ہو رہی ہے. اب آئیے چند ان چیزوں پر غور کرتے ہیں جن سے ہم اپنے وقت کی کھوئی ہوئی برکت کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہوگا, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے 24 گھنٹے جو ہیں وہ صحیح استعمال ہوں, ہمارے وقت کی برکت ہمیں مل جائے, تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں گناہوں سے باز آنا ہوگا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہوگا, معصیت سے بچنا ہوگا. جب ہمیں رزق, جو ہماری روزی ہمیں ملنے والی ہوتی ہے, وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے چھین لی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی 4022 نمبر کی صحیح روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ, انسان روزی سے محروم ہو جاتا اپنے گناہ کی وجہ سے. تو جب روزی, انسان کو روزی تو اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ لے رکھا ہے, وہ اگر گناہوں کی وجہ سے چھین لی جاتی ہے تو وقت کی برکت بھی چھین لی جاتی ہے. وہی 12 گھنٹے میں دوسرے لوگ کیا کیا کر لیتے ہیں, بڑے بڑے کارنامے انجام دے لیتے ہیں, اور ہمارے پاس بھی وہ پورا ٹائم ہے لیکن ہم کچھ نہیں کر پاتے. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں تو نہیں کر رہے ہیں, گناہ تو نہیں کر رہے ہیں, گناہوں کی وجہ سے برکت چھین لی جاتی ہے. پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تقویٰ ہے, اللہ کا جو ڈر ہے, جو خوف ہے, جو خشیت ہے, جو پرہیزگاری ہے, وہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یہ جو تقویٰ ہوتا ہے نا, تقویٰ اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 کے اندر کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اگر یہ بستی والے, یہ گاؤں والے, اگر یہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے, اللہ کا تقوی اختیار کرتے, تب ان کے اوپر آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتے. لیکن انہوں نے کہ زمین اور آسمان دونوں سے برکتیں کھول دیتے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, لیکن بجائے اس کے کہ یہ تقوی کا راستہ اپناتے, انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کا کام کیا, تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی ان کو سزا دی. تیسرا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے محترم ناظرین کہ ہم جو ہے اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت پیدا ہو, ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں, تو ہمیں صحابہ کی سیرت پڑھنی چاہیے, ہمیں تابعین کی سیرت پڑھنی چاہیے, ہمیں محدثین کی سیرت پڑھنی چاہیے. ابھی آپ دیکھیں بہت قریب کا معاملہ ہے, ڈاکٹر ضیاء الرحمن العظمی رحمہ اللہ, اعظم گڑھ بلریا گنج کا ایک نوجوان, ہندو گھرانے میں پیدا ہوا, باقی رام نام کا وہ نوجوان, اللہ نے ہدایت دی, جامعہ دارالسلام امرآباد سے تعلیم حاصل کی, پھر مدینہ گئے, مکہ مکرمہ سے انہوں نے جو ہے ایم اے کیا, پھر اس کے بعد مصر سے پی ایچ ڈی کی, پھر مدینہ میں پروفیسر ہو گئے, اور پھر انہوں نے حدیث کی اتنی بڑی کتاب لکھی, اتنی ضخیم کتاب لکھی کہ کئی 100 سالوں میں ایسی کتاب نہیں لکھی. تمام انہوں نے صحیح حدیثوں کو جمع کر دیا. اللہ اکبر. وقت وہی تھا, 24 گھنٹے ان کے پاس تھے, انہوں نے وقت کا صحیح استعمال کیا. تو سلف صالحین کی, نیک لوگوں کی, صالحین کی سیرت کو پڑھیں. صحابہ کو آپ دیکھیں, ان کے یہاں نماز کی کتنی فکر تھی,
ایسے صحابہ تھے، اتنی ان کی عبادت کا یہ حال تھا، انہیں سجاد کا لقب ملا. حضرت محمد ابن طلحہ ابن عبید اللہ، ان کو سجاد کہا جاتا ہے، اتنے بڑے وہ تہجد گزار تھے، اتنے نمازی تھے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا ہے سیر و اعلام النبلاء کے اندر کہ رات میں عشاء کی نماز کبھی جماعت سے چھوٹ گئی تو انہوں نے رات بھر قیام کیا پچھتاوے کے طور پہ، ملامت کے طور پہ کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی، اس کی تلافی میں کیسے کروں. یہ ہمارے اسلاف تھے. ان کا وقت جو ہوتا تھا وہ ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ کو جو ہے وہ نیک کاموں میں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں گزارتے تھے. تو یہ ہمیں تیسرا کام کرنا ہے کہ ہم نیک لوگوں کی، صحابہ کی، تابعین کی، سلف صالحین کی سیرت پڑھیں، ان کے کارناموں پر غور کریں، تو پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اپنی اوقات پتہ چلے گی، اپنی حیثیت پتہ چلے گی. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی صحبت، اپنی سنگت، اپنی کمپنی دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آدمی رہتا ہے انہی کا اثر وہ لیتا ہے. اگر ہماری سنگت اور صحبت میں وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں، جو نشے میں، جو فلموں میں، جو گندگیوں میں اپنا وقت برباد کریں، تو ہم بھی ان کے ساتھ رہ کے وہ کام نہیں بھی کریں گے تو بھی کم سے کم وقت کی اہمیت ہماری نظروں میں کم ہو جائے گی. ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو وقت کی قدر کرتے ہیں، جن کی زندگی سسٹمیٹک ہوتی ہے، جن کی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہم بیٹھیں، اپنی صحبت کو صحیح کریں. اور پانچواں اور آخری کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اگر ہمارے پاس 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ بھی ہے جو ہمیں فری ملا ہے، جس میں ہم کچھ اچھا کام کر سکتے ہیں، تو ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں. اللہ نے ہمیں 2 گھنٹے دیے ہیں. بہت سارے لوگوں کو 2 گھنٹے نصیب نہیں ہوتے سکون کے، ہمیں 2 گھنٹے تو ملیں. نعمتوں کا شکر ادا کرو، نعمتیں تمہارے پاس پرماننٹ رہیں گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اور دیں گے. وَلَإِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. تو ہم اگر نعمتیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ جملہ بہت پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں قید النعم بالشکر، نعمتوں کو قید کر لو شکر کے ذریعے. چاہتے ہو نا کہ نعمتیں ہمارے پاس پرماننٹ رہیں، دولت ہے تو ہمیشہ رہے، عزت ہے تو ہمیشہ رہے، جب تک ہمیں تب تک رہے، تو نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو، وہ پرماننٹ تمہارے پاس رہیں. تو میرے بھائیوں، یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کو اپنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کی ایک ایک پل کی، ایک ایک منٹ کی قدر کرنے کی اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.